محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قیمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم احبہ، یہ مہینہ سفر المظفر کا، جس کی آج 10 تاریخ ہے، عربی اور اسلامی مہینوں کا یہ دوسرا مہینہ مانا جاتا ہے۔ پچھلے جمعہ میں اس کی مختصر تفصیل آپ کے گوش گزار کیا گیا تھا۔ محترم سامعین، چونکہ سفر المظفر کا سفر المظفر بھی نام ہے اور سفر الخیر بھی نام ہے، کامیابی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور خیر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ تاریخ اسلام کے زمانے سے قبل زمانے جاہلیت کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں، زمانے جاہلیت وہ زمانہ، وہ دور بولا جاتا ہے، اس دور کا نام ہے جس دور میں ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف نہیں لائے تھے۔ اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، جبکہ ہمارے آقا کریم حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے تو آپ نے سفر کے تعلق سے برجستہ فرمایا، لا سفرا، سفر کچھ نہیں ہے۔ لوگ اس کو نحوست اور برے مہینے کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو دور جاہلیت میں لوگ مناتے تھے، آج بھی اس کا اثر لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا سفرا، سفر کچھ بھی نہیں، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، سفر میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ تو کامیابی کا مہینہ ہے، یہ تو خیر کا مہینہ ہے۔ اچھا، لوگ دور کیا چل رہا ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں، ان کا سوچنا رہتا ہے کہ دن میں تاریخ میں برائی ہے، حالانکہ نحوست دن اور تاریخ میں، ہفتے میں نہیں، بلکہ لوگوں کے اپنے خود اعمال میں ہے۔ لوگ جیسا عمل کرتے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ مہینہ برا ہے، دن برا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث قدسی ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یؤذینی ابن آدم، حدیث قدسی ہے، یؤذینی ابن آدم، یعنی
آدم کی اولاد مجھے اذیت پہنچاتی ہے، جبکہ رب کائنات کی ذات بابرکات تمام اذیت سے پاک ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا ہے، اسے کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لیکن ہاں، لوگوں کے اعمال اس طرح ہیں کہ گویا کہ اذیت پہنچانے جیسا لگتا ہے۔ اس وجہ سے حدیث قدسی ہے، یؤذینی ابن آدم، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ آدم کی اولاد مجھے اذیت پہنچاتی ہے۔ دوسری جگہ زمانے کے تعلق سے اسی حدیث قدسی میں ارشاد ہے، یسب الدہر وانا الدہر، کہ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، گویا کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ زمانے کو نہیں، وانا الدہر، مجھے گالی دیتے ہیں۔ کیوں؟ بید الامر، تمام معاملات کا بنانے والا رب کائنات کی ذات ہے۔ اور قرآن شریف میں بھی ارشاد ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ تمام رات و دن کی گردشیں رب تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اور جب زمانہ اور تمام چیزیں رب کائنات کی بنائی ہوئی ہیں تو پھر آپ اس کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کو برائی سے کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یسب الدہر وانا الدہر، وہ لوگ جو زمانے کو گالی دیتے ہیں گویا مجھے گالی دیتے ہیں۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ عام طور سے عام بولی ہو گئی ہے، زمانہ بڑا خراب چل رہا ہے، بہت برا زمانہ آ گیا ہے۔ معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہ کہیں۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل لوگوں کے رویے خراب ہو گئے ہیں، لوگوں کے اخلاق خراب ہو گئے ہیں، لوگوں کا ویوہار خراب ہو گیا ہے، آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، لیکن زمانے کو ہرگز برا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے زمانے کو برا کہا تو یقیناً آپ نے رب کائنات کی ذات بابرکات کو آپ نے گالی دی ہے۔ اور سوچئے رب کو گالی دینا کیسا ہے؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی نہیں دے سکتا ہے تو پھر اتنی اعلیٰ ذات جو تمام کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ آپ ہرگز اپنے بات چیت میں، آپ اپنے گفت و شنید میں کبھی زمانے کو برا نہ کہیں۔ لوگوں کو برا کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے رویے خراب ہو گئے ہیں، آج کل کا ماحول خراب ہو گیا ہے، آج کل کے لوگ اپنے اخلاق کو برباد کر لیے ہیں، اس طرح کہا جا سکتا ہے، لیکن زمانے کو ہرگز برا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بدشگونی اسلام میں کفر ہے، شرک ہے۔ ایک بدشگونی ہوتی ہے، ایک نیک شگونی ہوتی ہے۔ اب دونوں کا فرق بتا دوں۔ بدشگونی یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا، بالاتفاق برا ہو گیا، آپ سوچیں گے اچھا آج منگل کا دن تھا، وہ اسی وجہ سے آج خراب چلا گیا دن۔ کچھ لوگ بدھ کو برا مانتے ہیں، کچھ لوگ ماہ سفر کو برا مانتے ہیں، لیکن دن نہ کوئی دن برا ہے نہ کوئی مہینہ برا ہے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں نیک شگونی کیا ہوتی ہے، ایک بدشگونی ایک نیک شگونی۔ نیک شگونی یہ کہ آپ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد اپنی دکان کو آپ نے کھولا اور اس دن اتفاق سے آپ فجر کی نماز میں اٹھے تھے، باہر گئے، آپ کے ساتھ لوگوں کا معاملات بڑا اچھا رہا، آپ کا کاروبار بہت ترقی کیا، مغرب کا ٹائم ہوا تب تک آپ کے پاس آپ کی جیب میں کافی روپے آ چکے۔ اب آپ سوچیں گے اچھا آج میں نے نماز فجر ادا کی تھی، اس وجہ سے اتنا اچھا رب تبارک و تعالیٰ نے میری کمائی میں برکتیں دی ہیں، یہ نیک شگونی ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں، اس طرح کا خیالات اپنے دل میں اپنے دماغ میں لا سکتے ہیں۔ لیکن بدشگونی کا خیال کہ آپ گاڑی سے جا رہے تھے، سامنے سے بلی گزر گئی تھی، اتفاقاً بالاتفاق آگے جا کے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، اب آپ سوچیں گے او اچھا بلی راستہ کاٹ گئی تھی اس وجہ سے ایسا ہو گیا، نہیں، یہ بدشگونی ہے۔ اسلام میں بدشگونی کفر ہے، ایسا ہرگز آپ نہ سوچیں۔ بیدِ الامر، تمام معاملات رب تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ جب بچہ ماں کی پیٹ میں 120 دن کا ہو جاتا ہے تبھی رب کائنات آپ کے بارے میں
آپ کی تمام قسمتیں، آپ کی تقدیریں اس ماں کے پیٹ میں بچہ جب 120 دن کا ہو جاتا ہے تبھی لکھ دیا جاتا ہے۔ 120 دن مطلب کہ 4 مہینے کا جب بچہ پیٹ میں ہو جاتا ہے تبھی آپ کے مقدر میں کیا چیزیں دنیا میں جانے کے بعد ہونے والی ہیں، آپ دنیا میں کتنی سانسیں لیں گے، آپ کے ساتھ دنیا میں کتنے حادثات ہوں گے، آپ کے ساتھ لوگ کتنی بدسلوکیاں کریں گے، آپ کتنے اعلی مقام پر پہنچیں گے، آپ کتنا روپے کمائیں گے، آپ کتنے بڑے آدمی بنیں گے، آپ کتنی پڑھائی طے کریں گے، سب رب تبارک و تعالیٰ اسی 4 مہینے کی جب آپ اپنے ماں کے شکم میں رہتے ہیں تبھی رب تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ تقدیر کے بارے میں ہمارا آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہونا ہے۔ اور لوگ تو شادیوں میں کلمہ رٹ کر کے آتے ہیں کہ شادی میں پڑھایا جائے گا تو پڑھ لینا، تو کتنی بے عزتی محسوس ہوگی۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر وخیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب اس کا ترجمہ میں نے ایمان لایا تمام کتابوں پر، تمام فرشتوں پر، اس کے ملائکہ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ والقدر خیرہ و شرہ کا ذکر بھی ہے، یعنی اپنی تقدیر پر بھی میں نے ایمان لایا، اپنے شر اور خیر پر بھی ایمان لایا۔ اب ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ شر اور خیر رب تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں، میرے حق میں جو لکھا ہے وہ اگر میرے زندگی میں ہوا تو پھر اسے مکرنا نہیں ہے، اسے قبول کر لینا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی تو ہو گیا، ورنہ کیسے ہوتا۔ ہر چیز جب ایک پتا اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے تو پھر سوچئے تمام کائنات اس کی مرضی کے بغیر کیسے چل سکتی ہے۔ لوگ سفر کو برا جانتے ہیں، ماہ سفر کو برا جانتے ہیں۔ اس کے تعلق سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ، سفر کے مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی 2 زوجہ مطہرہ سے، دو ازواج مطہرہ سے ہوئی۔ ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ خیبر کا جو مارکہ پیش آیا وہ سفر کے مہینے میں، اسی سفر کے مہینے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، ہمارے اور آپ کی ماں ہے۔ جب خیبر کا مارکہ ختم ہوا، اسلامی لشکروں میں فتح کی بلندی نمودار ہوئی، تو اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا قیدی عورتوں میں قیدی بنا کے لائی گئی تھی۔ ابھی آپ کی زوجیت میں آپ نہیں ہیں، قیدی بنا کے لائی گئی تھی۔ اور جب تمام عورتوں میں جو قیدی تھیں اس میں ایک عورت تھی جو اپنے عزیز و اقارب کی لاشوں کو جب اس نے دیکھا تو زمین سے ماٹی اٹھا کر کے اپنے سر پہ پھینک رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اس عورت کو میری نظروں سے دور کر دو۔ اور جب آپ کی نظر مبارک حضرت صفیہ پہ پڑتی ہے تو آپ خاموش اور صبر کیے ہوئے کھڑی ہیں۔ اور کیسا صبر، جبکہ اسی جنگ میں، اسی خیبر کے جنگ میں حضرت صفیہ کے خاوند بھی مارے گئے اور ان کے والد بھی مارے گئے، جبکہ ان کے خاوند بھی ایک قبیلے کے سردار تھے اور ان کے والد بھی ایک قبیلے کے سردار تھے، دونوں لوگ مار دیے گئے۔ اور جب قیدی بنا کر لائے گئے، نبی کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا، اے صفیہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم چاہو تو اپنے گھر واپس جا سکتی ہو اور چاہو تو میرے حرم میں داخل ہو سکتی ہو۔ آپ نے فرمایا چاہو تو اپنے گھر جا سکتی ہو، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، اور چاہو تو میرے حرم میں داخل ہو سکتی ہو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجیت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب اس سے تھوڑا سا پہلے کا ایک مختصر سا واقعہ بتا دوں کہ ایک مرتبہ صفیہ جب ایمان کی حالت میں نہیں تھی، اپنے خاوند کے ساتھ سو رہی تھی
اور جب صبح بیدار ہوتی ہیں تو اپنے خاوند سے ذکر کرتی ہیں کہ میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ چاند آسمان سے میری گود میں آ گیا ہے۔ حضرت صفیہ کے خاوند جو تعبیر جانتے تھے، جب حضرت صفیہ نے ذکر کیا تو ان کے خاوند نے کہا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ شاہ مدینہ سے تمہارا نکاح کر دیا جائے؟ شاہ مدینہ سے تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ سوچئے رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیسی ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد خیبر کا معرکہ پیش آیا، ان کے خاوند مارے گئے۔ حضرت صفیہ ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئی۔ جو خواب آپ نے دیکھا تھا آج سچ ہوا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی ماہ صفر المظفر میں آقا کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ سوچئے جب میرے نبی اس مہینے میں شادی کر سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے؟ کیا اس مہینے میں ہم اور آپ شادی نہیں کر سکتے؟ جائیے دیکھیے آج میرج ہال، تمام میرج ہال خالی ملیں گے آپ کو۔ کیوں؟ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں کوئی شادی نہیں کریں گے، کوئی شادی نہیں کریں گے۔ نحوست کا مہینہ ہے نا، اس وجہ سے لوگ منحوس مانتے ہیں اس کو، جبکہ سفر المظفر کہا گیا ہے کامیابی کا مہینہ، اس میں جو شادی کر لے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سفر الخیر کا مہینہ کہا گیا ہے، جو اس میں شادی کا دن رکھ لے اس کی شادی خیر و عافیت سے گزر جائے گی۔ اس کے باوجود لوگ اس کو اتنا نحوست، اتنا منحوس والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بدشگونی کی طرف ہرگز نہ جائیں، نیک شگونی کی طرف آپ کا رجوع ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام